की सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहाँ मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूँ कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्क करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्क कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको। प्रोग्राम फ़कीर पाकिस्तान के मेज़बान अरशद काज़मी का आप सबको सलाम। मेरे आज के मेहमान जनाब अली अब्बास ताज और अकमल अब्बासी साहब हैं, जो कि यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबको 1971 का ऑडियो सुनाना चाहूँगा, जो कि इस वक्त के सदर जनरल याह्या खान ने फ़ॉरेन जर्नलिस्ट से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वक्त कोई 10 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानी इंडिया के बॉर्डर पे थे। तो आइए ये ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। How did you cross my border? I went to the India-Pakistan border at Bangun. At where? Bangun. The border is not a defined line. It's a mess of trees and bushes and riverine waterways. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan if you like to come with me to East Pakistan. I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. You're saying that the people I saw coming with their kitchens and their houses on their heads and all their belongings with them were not refugees from Pakistan? No. My army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League. जो मजहबी बना के जुल्म किए जा रहे हैं, अहमदीज़ के साथ भी किए जाते रहे हैं। अब अहमदीज़ के लिए मैं तो ख़ुद कहता हूँ कि जो अहमदीज़ पे जब मज़हब के नाम पे जुल्म शुरू हुआ तब हम लोग नहीं खड़े हुए। अब वो जुल्म शुरू हो गया शियों पे, अब फिर उससे आगे क्या बरेलवियों पे शुरू हो गया। अब फिर आगे क्या बचेगा? असल में फिर बचेगा क्या? कौन? मतलब अगर सबसे कमज़ोर, सबसे छोटी अपनी कम्युनिटी को नहीं प्रोटेक्ट करते तो फिर आप उससे अगली बड़ी फिर मौलवी फतवा लेके आ जाएगा, अच्छा ये अब इसको भी मार दो, फिर नेक्स्ट किसी और के लिए आ जाएगा, फिर आप क्या करना है, अच्छा अब एक दूसरे को मार दो, एंड में फिर एक दूसरे को मार दो, सबको ख़त्म कर दो। विच इज़ लाइक हम तो उससे बहुत दूर थे, पता नहीं था। आप ये समझते हैं कि आर्मी ने कुछ ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान में किया था जिसमें दूसरी आवाज़ों ने जो है साथ नहीं दिया? ये ज़रूर कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने बनाई होगी, लेकिन बात ये है सारी कि एक आर्मी आप बाहर से ला रहे हैं बावर्दी। जी। अभी जैसे रेंजर्स, एक मशहूर वीडियो आई है, रेंजर्स ने एक बंदे को मारा है, उनको तो ऑर्डर्स ही यही हैं कि भी मारो। जी। वो तो एक पकड़ी गई वीडियो, लेकिन वो एक चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करती है कि जब आप एक फोर्स बाहर से ला रहे हैं तो उन्होंने तो करना ही गलत काम है। ये हमने देखा वहाँ पे बांग्लादेश में, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, वही चीज़ कराची में हुई है, वही चीज़ श्रीलंका में भी हुई है, वही चीज़ हर जगह होती है। तो अब इसको बार होती रही, इतनी दफ़ा हम अब हिस्ट्री से हम सीख दें कि हमें ये चीज़ जो फाटा में हो रही, ये पॉलिटिकली वहाँ के लोकल लोगों का काम है कि उन्हें एम्पावर किया जाए, उनकी पुलिस हो। अब जो कराची में लोग हैं, वो आईजी जो है वो वहाँ से आता है, पंजाब से। क्यों आता है? कराची में कोई बंदा काबिल नहीं है जो कि लोकल पुलिस बना सके। वो जो इनका इतना सक्सेसफुल मेयर रहा है मुस्तफ़ा कमाल, वो कह के उसकी बल्दिया ख़त्म हो गई कि भाई हमें लोकल सिक्योरिटी फोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपने तरीके से अपने मामलात को हल कर सकें। जी। आप जिस दिन यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस कर दें, सब मामलात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पावर आर्मी के पास है, क्यों छोड़े पावर? तो इसमें यही है कि या तो ये टूट के फिर बनेगा, कि या फिर ये कि हल यही है जो ये अगर बात सुन लें कि यार खुदा का खौफ करें, बस करें, आप छोड़ दें, अब इतनी पावर आपने ले ली है, अब ये कि आप इतनी पावर ना लें कि वो चीज़ टूट ही जाए। बिल्कुल, वो दे हैव टू गिव अप देयर पावर। अब उनसे कोई ले नहीं सकता, दे आर द फोर्स। क्या ख्याल है आपके आर्मी के व्यूज़ के मुतालिक?
میرا ہمیشہ سے یہی خیال ہے کہ آرمی کبھی بھی یہ نیشنل آرمی نہیں رہی ہے، یہ 2 صوبوں کی حدود تک محدود رہی ہے. جی جی. یہ کہا جاتا تھا کہ مارشل ریس ہوتے ہیں اور یہی لڑتے ہیں. آخر دنیا میں ویتنام ہے، چائنیز آرمی ہے، سب حزب اللہ لڑی وہاں پر بیروت میں. تو یہ کوئی مارشل ریس والی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایک ٹریننگ کی بات ہوتی ہے، اکوپمنٹس کی بات ہوتی ہے، ایمونیشنس کی بات ہوتی ہے. لہٰذا اس کو نیشنل آرمی بنایا جائے اور صوبوں سے نکلا جائے، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ دوسرے صوبوں کے لوگ آرمی کو جوائن نہیں کرتے. جی. دوسری بات یہ کہ جنرل کا ایک ذہن ہوتا ہے، سرجن کی طرح ہوتے ہیں، وہ ایک ایکشن مووی کا بنا سکتے ہیں، وہ ایک آرٹ مووی نہیں بنا سکتے. فوجی جو ہماری تمام چیزوں کو فوج کور کرتی ہے. فارن آفس کی جو ایمبیسی، فارن آفس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، اکانومک پالیسیز کو وہ ڈیل کرتے ہیں، فائنانس منسٹری میں ان کا رول ہے. یہ اتنا زیادہ رول بڑھ چکا ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل اور ان نیچرل رول ہے فوج کا پاکستان کے معاملات کے. میں ایک اس بارے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قدر کلامی، لیکن ایک تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں 100% صحیح ہے. پھر پلس ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ یہ انٹر پاس لوگوں کو انہوں نے آرمی میں لینا شروع کیا. پہلے تو میٹرک پاس لیتے تھے، تو ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہے. ابھی اپنے یحییٰ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی، یو لسننگ ٹو اے میٹرک پاس بندہ جس نے 15 سال کی عمر سے کبھی انگریزی نہیں پڑھی، اور ان کا کوئی کسی چیز کا مطالعہ نہیں ہے. انہیں صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 2 بجے گھر آ کے سو جانا ہے. جی جی. اور دیٹ از دیئر جاب. اور آگے پیچھے ان کے 50 نوکر ہیں. ایک میجر جنرل جب جنرل بنے گا تو آٹومیٹکلی $5 ملین کا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اتنے پلاٹ مل جائیں گے. جی جی. تو یہ سب چیزیں ہیں. آپ ان لوگوں کو جیسے کہ باجی صاحب نے کہا فارن پالیسی بھی دے رہے ہیں، انہیں آپ ڈومیسٹک پالیسی بھی دے رہے ہیں، انہیں آپ خزانہ بھی دے رہے ہیں. سویلین حکومت جو ہے وہ کسی طرح اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرتی، جہاں اسرٹ کرنے لگتی پھر یہ پش بیک کرتے ہیں. جی جی. تو یہ جو اس کا سلوشن یہی ہے کہ یہ بات کوئی جنرل سنے، جو کہ میں ایک طریقے سے الطاف حسین نے کئی دفعہ صحیح کہا ہے کہ سلوشن یہی ہے کہ کوئی محب وطن جنرل آ کے اس کو صحیح کرے، کیونکہ اس کو ہم لوگ صحیح نہیں کر سکتے. کیونکہ لوگ جو ہے نا اب بہت بٹ گئے ہیں. وہ کراچی کے لوگ ہیں، وہ اگر اٹھیں گے تو وہ 7 لاہور کے لوگ نہیں اٹھیں گے. جی جی. پھر لوگ بٹ گئے ہیں اپنے اپنے قبیلوں میں. کوئی جس طرح کا نیشنل ریولوشن جیسے کہ ایجپٹ میں ہے، وہ ایسے پاکستان میں نہیں آ سکتا. تو اب یہ ہے کہ یہ اب جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اژدہا بن گیا ہے، ایک ڈائناسورس بن گیا ہے جو کہ آرمی ہے، اس کو اپنی خودکشی خود ہی کرنی پڑے گی، ورنہ یہ کہ پاکستان کشی ہو جائے گی. اٹس ویری سمپل. بھائی صاحب، علی عباس تاج صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از لائک اے موزیک، کوئی جو ہے کسی کے ساتھ لنک نہیں رہا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس گفتگو سے اتفاق کر رہے تھے. آپ کے کیا تاثرات ہیں اس والے؟ دیکھیے، یہ بات ہے کہ پاکستان ایک ہوموجینس نیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے مطلب یعنی کہ لسانی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر ہم تقسیم ہیں، اور پاکستانی کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو سب کو یونائٹ کر سکے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آج جو سب سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ مذہبی جماعتوں نے کیا ہے. کوئی فرقہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ اپنے کمپلیٹ فیتھ کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ابھی اپنے مفتی صاحب سے کہا کہ کتاب لکھ دیں تو اس میں ایک کمپلیٹ فیتھ آف اے مسلم لکھیں. تو وہ اس پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی بددیانتی ہے. جس کا جو فرقہ ہے وہ فیتھ تو اپنا ڈکلیئر کرے. دیوبندی اس لیے فیتھ ڈکلیئر نہیں کرتے کمپلیٹ کیونکہ بریلوی جو ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. اور پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان منورٹیز میں، پاکستان میں کوئی بھی ریلیجن انکلوڈنگ اسلام میجورٹی میں نہیں ہے. اگر آپ کمپلیٹ فیتھ ڈکلیئر کریں تو پاکستان ہے ہی نہیں کہ مسلمانوں کا اکثریتوں کا ملک. یہ مسلمان یہاں سب سے بڑی اقلیت ہے. اگر تمام مذہبی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے کمپلیٹ فیتھ کو ڈکلیئر کریں تو پاکستان میں مسلمان منورٹیز میں ہیں. تو اٹ شوڈ بی اے سیکولر کنٹری، اے ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان. اور پاکستان میں ہر طبقے کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ جنرل ہو،
چاہے وہ مذہبی مکتب فکر کے لوگ ہوں، اس میں جماعت اسلامی ہے، جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہو، اور خاص کر میں کہہ رہا ہوں تبلیغی جماعت والے بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو رائے بند میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، جسٹ بیکاز کہ ان کے ڈومیسائل ملتے ہیں آپس میں۔ پاکستان میں ہر طبقے کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ شخصیت پرستی سے آزاد ہو، چاہے وہ الطاف حسین کی شخصیت پرستی ہو، چاہے وہ کسی نواز شریف کی ہو، چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو۔ پاکستانی قوم ابھی بھی غلام ہے، ذہنی طور پہ طاقت کے ذریعے غلام ہے، مذہبی نظریات کے ذریعے غلام ہے، اور شخصیت پرستی کا شکار ہو گئی ہے۔ سب سے بنیادی طور پہ یہ ہے، میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، اب یہ ایک معجزہ ہے کہ پاکستان کے طور پہ بچ جائے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان اکانومکلی کلیپس ہونے جا رہا ہے۔ 2-3 سیاسی پارٹیوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو ذمہ داریاں بھی سنبھال دی گئی ہیں کہ پاکستان 5 سے 7 سال کے اندر 215 تک پاکستان اکانومکلی کلیپس ہو جائے گا، اٹ کین ناٹ بی رن، اور اس کا حشر رشیا کی طرح سے ہوگا۔ پاکستانی فوجی جنرل 8 فٹ کے ہو جائیں، جس طرح رشیا کا جنرل، ریڈ آرمی والے نہیں بچا سکے، بھوکے پیٹ نہیں لڑ سکتے، ٹینکوں سے کھانا نہیں ملے گا، کہوٹا کے پلانٹ سے کھانا نہیں ملے گا۔ جب پاکستان اکانومکلی کلیپس ہو جائے گا تو ہر قوم جو ہے وہ آزادی کا نعرہ بنائے گی یا وہ آٹونومس اسٹیٹس حاصل کر لیجیے گی۔ اور میں یہ پھر بتا دوں، مجھے لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی بڑی اچھی طریقے سے بھٹو کا انتقام لینے کے لیے پاکستان کا سے انتقام لے رہے ہیں وہ، اور کچھ عرصے کے بعد پاکستان جو ہے ٹوٹلی اکانومکلی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔